اس صورت میں بھی ہر اس انسان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور مشکل حالات سے اور دور سے گزر رہا ہے، بڑی ہی تسلی کا سامان ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کی بنائی ہوئی، آج کی ٹیکنیکل زبان بولیں، ڈیوائس ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈسکنیکٹڈ نہیں ہیں، کنیکٹڈ ہیں اپنے خالق سے، اپنے بنانے والے سے، تو پھر ہمارا بنانے والا ہم سے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہم یقین کریں اس بات پر کہ وہ ہمارے فنکشن کا تذکرہ کر رہا ہے، ہمارے اندر جو اس نے فنکشن رکھے ہیں، جو اختیارات رکھے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اب اگر ہم ان فنکشنز کو، ان اختیارات کو، ان آپشنز کو صحیح استعمال کریں گے اپنے خالق کی، بنانے والے کی ہدایت اور گائیڈنس کے مطابق، تو نتیجے ہمارے سامنے ہماری مرضی مطابق آئیں گے۔ اس میں یہ بھی سبق ہے جو شیطان ہم کو یہ سکھاتا ہے اور دماغ میں ڈالتا ہے کہ بس ہم کو تو بس اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے صلے میں آسانی اور تن آسانی، راحت اور غنا اور مالداری ہی ملنا چاہیے اور کمفرٹیبل زندگی میسر ہونا چاہیے۔ ابھی اس میں جواب ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت اور بندگی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو آزمایا نہ جائے اور ہم کو کسی قسم کی آزمائش میں اور ابتلا میں داخل نہ کیا جائے، بلکہ پڑھنے والے ہی کو آزمایا جاتا ہے۔ امتحان اسی کا ہوتا ہے جو پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے اس کا امتحان نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہم اپنے رب سے تعلق کا، اپنے نبی سے محبت کا اور ان دونوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس اختبار کے لیے، اس امتحان کے لیے اور اس آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے اور یہ یقین کر کے سہنا چاہیے اور جمنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس امتحان سے نکال کر ہمیں اور ترقی دے گا اور ہمیں اور اعلیٰ درجے کی زندگی نصیب کرے گا، انفرادی سطح پر تو قومی سطح پر تو۔